بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ چند مجلسوں سے میں آپ حضرات کے سامنے خاندان وغیرہ کو لے کر فخر کرنے کے سلسلے میں دین کی باتیں عرض کر رہا تھا۔ ایک بات تو یہ ہمارے سامنے آئی کہ خاندان اور برادری کو لے کر، اپنی فیملی کو لے کر فخر کرنا یہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ باپ دادا جیسے بھی ہوں، لیکن انسان کے اپنے اعمال اپنے ساتھ ہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ کسی کے اچھے ہونے کی وجہ سے خاندان اور نسل اچھے شمار ہوں ایسا ضروری نہیں ہے۔ اسلام نے اس کی شہ کاٹ کر رکھ دی کہ خاندان اور فیملی کو لے کر ہم لوگ فخر کیا کریں۔ لیکن گزشتہ مجلس میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ خاندانی روایات کا اولاد میں اترنا یہ بھی اپنی جگہ ایک سچی حقیقت ہے۔ اچھے خاندان والوں کی اچھی روایتیں ان کی اولاد میں اترتی ہیں، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے حضرت اسحاق وہ بھی نبی، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب وہ بھی نبی، اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب کے سب نبی۔ ان کو خاندان کے ساتھ اسی لیے جوڑا کہ بڑے لوگوں کے اچھے اثرات بعد والوں میں اترتے ہیں، تو اس سے بھی انکار نہیں کہ اچھے خاندان کے اچھے اثرات ان کی اولاد اور نسلوں میں جاتے ہیں، مگر اس کی وجہ سے فخر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی حال آخرت کا بھی ہے۔ آخرت کے اندر کسی کا اچھے نسب والا ہونا یا بڑے گھرانے والا ہونا یہ کام نہیں دے گا۔ ہر ایک اپنا بوجھ اٹھا کر آئے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ اٹھا نہیں سکے گا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو خاندان کا، ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ اٹھا کر آنا پڑے گا۔ قرآن کریم میں اور جگہوں پر بھی ہے كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ، جو کچھ انسان نے کمایا اس کے بدلے میں خود اسی آدمی سے پوچھا جائے گا۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جی کو اپنے کمائے ہوئے کے بارے میں جواب دینا ہے کل کو۔ خاندان بہت بڑا تھا اور بہت بڑے بزرگ حضرات تھے، تو ان کی وجہ سے ہمارے گناہ ڈھنپ نہیں جائیں گے، ہم کو اپنے گناہ کا اور اپنے کیے ہوئے کا بھگتان بھگتنا ہے۔ آخرت کے اندر بھی دستور یہی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنے قریبی لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا، چنانچہ ایسا فرمایا، اے قریش والو، تم اپنے کام خود کرو، میں آخرت میں تم کو کام نہیں آ سکوں گا۔ اے بنو ہاشم، تم اپنے اعمال خود کرو، میں تم کو کام نہیں آ سکوں گا۔ اے فاطمہ بنت محمد، تم اپنے اعمال کرو، میں تم کو کام نہیں آ سکوں گا۔ یعنی کافی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح خطاب کر کے فرمایا۔ اس جگہ یہی حقیقت دکھانی ہے کہ بعض مواقع آخرت میں ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو کام نہیں آ سکتا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ خاندان کے بڑے اگر اچھا کام کر کے گئے ہیں اور بعد والے لوگ بھی اچھائی میں ان کی پیروی کرتے ہوئے کوشش کر رہے تھے کہ ان تک پہنچے اور نہیں پہنچ سکے، تو اللہ تعالیٰ بعد والوں کو ان بڑے بزرگوں کے ساتھ جنت میں جگہ دے دیں گے۔ یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے۔ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک تو یہ کہ بعض موقع ایسے ہوں گے جہاں نبی بھی اپنی اولاد کو کام نہیں آ سکیں گے، لیکن جنت میں جانے کا موقع ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑوں کی برکت سے اس کے خاندان کے چھوٹوں کو بھی جنت میں داخلہ دیں گے، لیکن شرط پائی جانی چاہیے، یہ چھوٹے ایمان والے ہونے چاہیے اور اپنے بڑوں کے نقش قدم کے اوپر اچھی راہ پر چلتے ہوئے ہونے چاہیے۔ قرآن میں ایک سے زیادہ جگہوں پر یہ مضمون بھی آیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین، جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کے ذریات اور ان کی اولاد اور ان کی نسلوں نے بھی ایمان لا کر ان بڑوں کی راستے کی پیروی کی،
تو وہ بڑے تو اپنے اچھے اعمال اور بڑی نسبت کی وجہ سے بہت بلند مقام پر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بعد میں آنے والی اولاد اور نسل، انہوں نے اگر ایمان کے اوپر قدم جمائے اور اچھی پیروی کی کوشش کی، الحقنا بہم ذریتہم، تو ان ذریتوں کو بھی ہم ان کے بڑوں کے ساتھ اعلیٰ مقام کے اوپر بٹھا دیں گے، اور ان کا جو اعلیٰ مقام ہوگا جنت کے اندر، اس جگہ ہم ان کو بھی فائز کر دیں گے. اور ایسا نہیں ہوگا کہ بڑوں کے اچھے اعمال میں سے لے کر ان کو دیا. وما علتناہم من عملہم من شیء، ان کے سارے اعمال تو ان کو ملیں گے، اللہ اپنے فضل سے ان کی نسلوں کو اور ان کے بعد میں آنے والی ذریات کو ان بلند مقام کے اوپر پہنچا دیں گے. تو یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ خاندان کے اچھے لوگوں کی نسبت بعد والوں کو کام آتی ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو ویلڈ شمار کیا گیا ہے. بعد کی ذریات کو اگرچہ مقام اتنا بڑا نہیں تھا ان کا، مگر بڑوں کے پیروکار تھے اور ان کے آباء و اجداد نیکوکار تھے، اس وجہ سے بعد والوں کو ان کے ساتھ لاحق کر دیا جائے گا. فرشتے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں. قرآن کریم میں ایک جگہ فرشتوں کی دعا کا مضمون آیا ہے. الذین یحملون العرش، جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے وہ فرشتے دعا کرتے ہیں. لمبی دعا آئی ہے، اس میں ایک دعا فرشتوں کی یہ بھی ہے، ربنا وادخلہم جنات عدن التي وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم. اے اللہ ان کو جنت میں داخل فرما دے، اور ہمیشہ کی جو جنت ہے اس کے اندر داخل فرما دے، اور انہی کے ساتھ ان کے آباء و اجداد کو بھی داخل کر دے، ان کی ذریات کو یعنی نسلوں کو بھی داخل کر دے، اور ان کے خاندان فیملی والوں کو بھی داخل کر دے. معلوم ہوا کہ کسی انسان کے اچھا ہونے کا آخرت کے اندر ان کی اولاد اور ان کے باپ داداؤں میں اثر رہے گا. جہاں وہ جنت میں جائیں گے اپنے باپ داداؤں کو بھی اچھے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخلے کا یہ سبب بنیں گے. فرشتوں کی یہ دعا ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ انسان کے جنت میں داخلے کی دعا کے ساتھ ان کے باپ داداؤں کے داخلے کی دعا بھی کی جا رہی ہے، ان کی ذریات اور نسل کی دعا بھی کی جا رہی ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ چند اچھے صفات ذکر کیے 13ویں پارے میں. چنانچہ جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، جو لوگ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہیں، آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں آتا ہے اولئک لہم عقبی الدار، ان لوگوں کے لیے جنت کا گھر ہوگا. جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم. جنت میں ان کو بھی داخلہ ملے گا، ان کے باپ داداؤں کو بھی ہم جنت میں ان کی وجہ سے داخل کریں گے، اور ان کی اولاد کو بھی داخل کریں گے، اور ان کی فیملی اور بیوی بچوں کو بھی داخل کریں گے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے بڑوں کی نیکیاں آخرت کے چند مرحلوں میں جیسے جنت میں جانے کے موقع سے ہم کو نفع دے گی. باقی انسان حق نہیں رکھ سکتا کہ ہمارے باپ دادا اچھے تھے تو ہمارے لیے بھی حق یہی ہوگا کہ ہم کو بھی جنت میں داخلہ دیا. یہ اللہ کا فضل ہوگا کہ وہ بعد والوں کو اپنے بڑوں کے ساتھ خاندانی آباء و اجداد کے ساتھ جوڑ دیں گے. اس میں کوئی شبہ نہیں، دونوں چیزیں اپنی جگہ برحق ہے. بعض موقعوں پر کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، گناہوں کا بوجھ ہر ایک کو اپنے سر اٹھانا پڑے گا، لیکن بڑوں کی نیکیوں کی وجہ سے بعد والوں کو، ذریت کو اور نسل کو بڑے مقام دیے جائیں گے. دونوں چیزیں اپنی جگہ حقیقت ہے. اور دنیا میں جو اچھے لوگ ہیں، جیسے بزرگوں کے ساتھ بعض لوگ وابستہ ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، تو بزرگان دین کی یہ نسبت بھی ان کو کام آئے گی. اس جگہ خاندان تو کام آئے گا، لیکن اچھی نسبتیں بھی کام آئے گی. ایک روایت ابن ماجہ شریف کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، جنتی لوگوں کو اطمینان ہو جائے گا کہ اب اللہ ہم کو جنت میں سے باہر نہیں نکالے گا، تو پھر سارے جنتی اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اب حدیث شریف میں تو ایسے الفاظ آئے ہیں جس کا صاف ترجمہ کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، اللہ کے ساتھ جھگڑا کریں گے جیسے دنیا میں ایک آدمی اپنا حق پانے کے لیے کیسے جھگڑا کرتا ہے. حدیث شریف میں ایسا آتا ہے کہ ایسے مطلب ڈسکس کریں گے اور وہ حجت کریں گے اللہ تعالیٰ کے، اللہ ہمارے ساتھ دنیا میں چند لوگ نماز پڑھتے تھے،
ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ جہاد کرتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، آج جنت میں دکھائی نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جہنم کے اندر جا کر وہاں کنارے منڈیر کے اوپر کھڑے رہو اور جن جن کو پہچانتے ہو ان سب کو لے آؤ۔ تو یہ جنتی لوگ جائیں گے اور وہاں جہنم جو ان میں ڈالے گئے ہوں گے ان میں سے بعض لوگوں کو اپنے اعمال کے مطابق، بعضوں کو یہاں ٹخنوں تک کھا چکی ہوگی، بعضوں کو گھٹنوں تک آگ کھا چکی ہوگی، بعضوں کو کمر تک کھا چکی ہوگی، بعضوں کو یہاں کندھے تک کھا چکی ہوگی، لیکن چہروں کو نہیں جلایا ہوگا، چونکہ یہ مومن تھے، مومن کے چہرے کو جہنم نہیں جلائے گی۔ تو یہ حضرات جائیں گے اور جہنم کے اندر نظر ڈال کے جن جن کو پہچانتے تھے ان سب کو باہر نکال لائیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ چونکہ یہ جہنم کی وجہ سے سارا بدن کھایا جا چکا ہوگا، جیسے ایک آدمی جل گیا ہو تو کیسے کالا پڑ جاتا ہے، تو ان کو اس حالت میں تو جنت میں داخلہ دیا نہیں جا سکتا۔ تو وہاں ایک حوض ہے جس حوض کو ماء الحیات کہتے ہیں، تو ان لوگوں کو اس حوض میں ڈالا جائے گا اور جو ہی باہر نکالا جائے گا تو جیسے تر و تازہ پودے ہوتے ہیں اس طرح سے ان کا سارا بدن ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، اور پھر ان کو لے کر جو ہے جنت میں یہ حضرات جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جہنم میں جا کر دیکھو جس کے دل میں ایک درہم کے برابر بھی ایمان ہو ان کو بھی نکال لاؤ، اور چند حضرات کو نکال کر لائیں گے جن کے دلوں کے اندر آدھے درہم کے برابر، آدھے سکے کے برابر بھی اگر جو ہے تم ایمان پاؤ ان کو بھی اٹھا کر لے آؤ، چنانچہ اور لوگوں کو اٹھا کر لے آئیں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا جن کے دلوں کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو ان کو بھی اٹھا کر لے آؤ، چنانچہ ایسا کر کے جہنم میں سے بہت سارے ایمان والوں کو اٹھا کر لایا جاوے گا۔ تو اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ دنیا میں اگر اچھوں کی نگاہ میں ہم رہیں گے تو وہ ہمیں پہچانیں گے، اور ان کی پہچان کی وجہ سے کل جہنم میں بھی اللہ نہ کرے جانا ہوا تو ان کی اس پہچان کی وجہ سے اس روایت کی روشنی میں وہ اٹھا کر لے جائیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بڑوں کی نسبت آخرت میں چند موقعوں کے اوپر کام لگتی ہے۔ ابن حمام، کمال ابن حمام بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، فقہ حنفی کے مجتہد کے درجے کے آدمی تھے وہ، انہوں نے ہدایہ کی شرح لکھی ہے ماشاءاللہ بہت زبردست۔ یہ کمال ابن حمام خانقاہی آدمی تھے۔ ایک مرتبہ شیخ اسکندری کی قبر کے اوپر جو ہے فاتحہ خوانی کے لیے گئے، زیارت کے لیے گئے تو وہاں پڑھ رہے تھے، تو اس آیت کے اوپر ان کا گزر ہوا وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو کمال ابن حمام قبر پر پڑھ ہی رہے تھے کہ قبر کے اندر سے آواز آئی شیخ اسکندری کی جانب سے کہ ابن حمام یہاں کوئی شقی ہے ہی نہیں، یہاں سب سعید ہیں، یعنی نیک بخت ہیں، جن کے اچھی قسمت ہے وہی لوگ ہیں۔ بس یہ آواز سننا تھا کہ کمال ابن حمام نے اپنے لیے یہ وصیت کر لی کہ میری قبر شیخ اسکندری کی قبر کے بازو میں ہوا کرے گی، چنانچہ ان کو ان کی وفات کے بعد وہیں دفنایا گیا۔ معلوم ہوا کہ قبر کے اندر بھی اچھے لوگوں کے اردا گرد ہونا یہ انسان کو نفع دیتا ہے۔ بہرحال صرف خاندان کافی نہیں ہے اور خاندان فائدہ دیتا بھی ہے، دونوں جگہ، دونوں چیزیں اپنی جگہ جو ہے ایک حقیقت رکھنے والی چیز ہے۔ جیسے کسی گھر کے اندر برا ماحول ہو تو جہاں شوہر جہنم میں جائے گا وہاں اپنی فیملی کو بھی لے جائے گا، دونوں چیزیں ہیں، جنت میں بھی لے جائیں گے اچھے اعمال کی وجہ سے، اور برے اعمال ہوں گے، گھر کا ماحول ہی برا بنا رکھا ہوگا تو جو شوہر جاوے گا ساتھ میں ان کی بیویوں کو اور پورے خاندان والوں کو بھی وہ جہنم میں لے جائے گا۔ اس کا مضمون بھی قرآن کریم میں آیا ہے، ایک جگہ قرآن کہتا ہے احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، ان کو جہنم میں لے جاؤ، ان کی فیملی کو بھی لے جاؤ، بیوی بچوں کو بھی لے جاؤ ساروں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں برا ماحول تھا تو بچے اور اولاد بھی کوئی اچھے ماحول میں ڈھل نہیں سکے، چنانچہ کافر ہوئے، گنہگار ہوئے، فاسق بنے۔ اسی طرح قرآن ایک جگہ کہتا ہے قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، سچا نقصان اٹھانے والا وہ ہے جو خود بھی جہنم میں جائے گا اور اپنے اہالی یعنی فیملی کو بھی جہنم میں لے جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اچھا ماحول اگر ہم لوگ گھر میں کریٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری فیملی اور بچے بھی اچھائی پر ڈھلتے ہیں اور جنت میں جانے والے بنتے ہیں، اور اگر ہمارے برے اعمال ہیں، گھر کے اندر کوئی نیکی کا ماحول بنایا ہی نہیں، ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کا ماحول ہی قائم کیے رہے، تو جہاں شوہر جائے گا، گھر کا بڑا جائے گا، برے اعمال کی وجہ سے اس کے گھر والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو دونوں چیزیں اپنی جگہ حقیقت ہے۔
پوری روایات کے خلاصے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے اندر ہم کو خاندان کو لے کر فخر کرنے کی اجازت نہیں ہے، مگر اچھے خاندان کی نسلوں اور ذریتوں کے اندر، آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر اچھائی آتی ہے، یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے۔ آخرت کے اندر بعض موقع ایسے ہوں گے جہاں خاندان بھی کام نہیں آئے گا، اور رسول کے خاندان میں سے ہونا بھی انسان کو کام نہیں دے گا۔ ہر انسان کو اپنا گناہ کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، مگر جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی جب بڑوں کو داخل کریں گے ان کے خاندانوں کے، تو خود قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے، فرشتوں کی دعا بتاتی ہے کہ ان کے خاندان کے اچھے لوگوں کو بھی بڑوں کی برکت سے اسی مقام کے اوپر پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جو حقیقت ہے جس میں افراط تفریط سے ہٹ کر ایک بیچ والا راستہ ہے، اسے اپنانے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔